اگر قبر میں اللہ کا نام بتانے سے بندہ چھوٹتا تو اللہ کی عزت کی قسم دوسرے سوال کی نوبت نہ آتی. یہ بات کہنا چاہتا ہوں. لگا لو فتویٰ جس نے لگانا ہے. اس دن ملائکہ پوچھیں گے بتا عمر بھر ادب رسالت کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے، بتا تیرا رب کون ہے. آج پتہ چلتا ہے کہ آج کس نام سے چھوٹتے ہو. آؤ آپ کو بتائیں. قبر میں جو سوال ہوں گے بتائیں ادب رسالت، شان رسالت، عظمت رسالت، عشق رسالت، محبت رسالت اور فلاح رسالت، اس کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے آج تمہیں بتائے کہ کس نام سے چھوٹتے ہو. پہلا سوال ہے بتا تیرا رب کون ہے. بتا دیا میرا رب اللہ ہے. بتا دیا میرا رب اللہ ہے. تو اگر اللہ کا نام لے سے اللہ کا نام، میں اس لیے کہہ رہا تھا، میں تو جرت سے بات کرتا ہوں بھائی، فتووں سے ڈرتا نہیں، میں فتویٰ پروف آدمی ہوں. اگر کسی کا فتویٰ لگانے کا جی چاہے 100 لگاتا پھرے، مگر میں جو ایمان رکھتا ہوں وہ کہتا ہوں، وہ یہ اگر قبر میں اللہ کا نام بتانے سے بندہ چھوٹتا تو اللہ کی عزت کی قسم دوسرے سوال کی نوبت نہ آتی. یہ بات کہنا چاہتا ہوں. لگا لو فتویٰ جس نے لگانا ہے. جس کا نام لینے سے چھٹکارا ہو جائے. آپ عدالت میں کھڑے ہیں نا جی، یا کسی جگہ کھڑے ہیں، تو مجھے جی اس کے واسطے چھوڑ دو، جج وہ کہتا نہیں، اس نام پر چھوڑ دو، نہیں، اس نام پہ چھوڑ دو، نہیں، اس پہ چھوڑ دو. لیتے رہتے ہیں نام. اچانک منہ سے ایسا نام نکلتا ہے وہ کہتا اچھا جاؤ، چھوڑ دیا. بھائی جس نام پہ چھوڑنا ہو جب وہ نام آ جائے تو اگلی بات کی کرنے کی حاجت. میری یہ بات سمجھ لیں، جس نام پہ چھوڑنا طے ہو. ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے معاملہ. ایک معاملہ بھیجنے والے کا اور آنے والے دونوں فرشتوں کا. ایک معاملہ پہلے سے طے ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے پتا طے ہے؟ بھئی طے ہے تو 1400 سال پہلے بتا دیا. طے ہے تو بتا دیا. یہ پہلے سے طے ہے اور اس کا اعلان ہو چکا ہے کتابوں میں. 14 حدیث کی کتابیں بھری پڑی، اعلان ہو چکا ہے، اوپر سے طے ہے. اب پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کہتے اللہ تعالی. اب اس نے ساری زندگی درس دیا تھا توحید کا، اس نے سمجھا اللہ کا نام لے لیا اب میں چھوٹ جاؤں گا. اس نے کہا نہیں پترا اگاں دس دین کی ہے. وہ دیکھتا رہ گیا، تکتا رہ گیا کہ اللہ کا بھی نام بتا دیا پھر بھی نہیں چھوٹا. ہائے ہائے، پھر بھی نہیں چھوٹا. پھر پوچھا بتا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کو حوصلہ ہوا کہ شاید ساری زندگی دین کا درس دیا تھا، تبلیغ کی تھی دین کی، اب دین بتا دوں گا میرا دین اسلام ہے تو شب چھوٹ جاؤں گا. بتایا میرا دین اسلام ہے. اس کو خیال چھو، اس نے کہا نہیں پتر آگے آ. تیسرا سوال پوچھا تو پتا چلا قبر کا چھوٹنا نہ اللہ کا نام بتانے سے ہوگا، ہائے ہائے، نہ دین کا نام بتانے سے ہوگا. تو قبر کا چھوٹنا کس نام پر ہوگا؟ ارے جس نام پر قبر کا چھوٹنا ہونا ہے اسی نام پہ آج آ جا. اعلی حضرت نے کہا نا کہ آج لے، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تو تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. عجیب سوال ہے، نام بھی بتا دیے. عجیب سوال ہے. آج تک میں نے ایسا سوال نہیں دیکھا کہ جس ہستی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نام بھی سوال میں بتا دیں. یہ تو پرچہ آؤٹ ہو گیا، یہ تو پرچہ آؤٹ ہو گیا. جب اپنا پوچھا نام نہیں بتایا، پرچہ آؤٹ نہیں کیا، مشکل سوال کیا. ہائے ہائے. جب دین کا پوچھا نام نہیں بتایا تو سوال دونوں مشکل تھے. جب محبوب کا پوچھا
تو ساتھ نام بھی بتا دیا کہ اتنی بھی ہم تمہیں مدد کر دیتے ہیں، اب تھوڑا سا رہ گیا، اگر بتا لو تو چھوڑ دو۔ احسان بھی کر دیا، کیونکہ نبی جو احسان اور رحمت والا ہے، محبوب نے جو عمر بھر احسان کیا ہے، بتا دیا، بتا۔ اور دوسرا نکتہ، اپنا پوچھا تو صرف کہا بتا تیرا رب کون ہے، یہ نہیں پوچھا کہ تو کس کو رب مانا کرتا تھا، یوں نہیں پوچھا۔ فرق سمجھیں سوال کی تشکیل کا، تو کسے رب مانا کرتا، زندگی کے حوالے سے نہیں پوچھا کہ بتا جب مسجد میں خطیب تھا تو تب کیا کہتا تھا، یہ نہیں پوچھا۔ تیرا رب کون ہے بتا دے، تیرا دین کیا ہے بتا دے۔ جب حضور کی باری آئی تو یہ نہیں پوچھا کہ اب جانتے ہو یا نہیں، ہائے ہائے، اب تو نام بتا رہے ہیں، اب تو نام خود بتا رہے ہیں، تو یہ کیا پوچھنا؟ پوچھنا تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جب تم خطیب اعظم تھے، مرنے سے پہلے جب تم مبلغ اعظم تھے، جب تبلیغ کرتے، جب تقریر کرتے تھے، جب جہاد کرتے تھے، جب خطاب کرتے تھے، جب کتابیں لکھتے تھے، جب واعظ کرتے تھے، جمعے کا درس دیتے تھے، درس قرآن دیتے تھے، اور ہر طرف تبلیغ کا شور و غوغا مچا رکھا تھا، اس وقت کی بات بتاؤ۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، مضارع پر جب کانا یکون لگاتے ہیں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ بتا اس وقت جب دنیا میں منبر پر بیٹھتا تھا تو تب میرے مصطفیٰ کی شان میں کیا کہتا تھا، یہ سوال ہوگا۔ جب فتوے لگانے کا دور تھا تو میرے مصطفیٰ کی جب بات آتی تھی تو ان کا ذکر کیسے کرتا تھا، ان کی شان کیسے بیان کرتا تھا، یہ بتا۔ جب محمد کا نام آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا، ہائے ہائے، یا اس کے اوپر قبض ہو جاتی تھی، تیرا دل فرحا ہوتا تھا یا پیچا ہوتا تھا، تیری روح پہ فرحت اور خوشی مچل جاتی تھی میرے یار کا نام سن کر، یا پیچو تاب اور مروڑ کھاتا تھا۔ کیا تو حضور کی برتری کی بات کرتا تھا یا برابری کی بات کرتا تھا، کیا عظمت کی بات کرتا تھا یا لا علمی کی بات کرتا تھا، کیا دنیا کو یہ بتاتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کو ہر شے کا علم ہے، یا یوں بتاتا تھا کہ نہیں اس شے کا بھی علم نہ تھا، اس کا بھی علم نہ تھا، اس کا بھی علم نہ تھا، کمزوریاں نکالتا تھا یا عظمتیں بتاتا تھا، یہ بتاتا تھا کہ میرے مصطفیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، یا یہ کہتا تھا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ بتا ما کنت تقول کیا کہتا تھا، اپنی تقریر پھر سنا۔ ما کنت تقول، ما کنت یہ میرے اپنے ترجمے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے روئے زمین کا کوئی نفس رد نہیں کر سکتا۔ اپنی تقریر پھر سنا اور اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہمیں بھی پڑھ کے سنا، اپنے واز تبلیغیں ہمیں نہیں سنا۔ کیا کہتا تھا، موضوع ایک ہے۔ باری تعالیٰ میں نے بڑی تبلیغ کی، لوگوں کو حج پہ بھیجا، زکوٰۃ پہ آمادہ کیا، داڑیاں رکھوا دی، نمازی بنا دیا، صدقہ خیرات پہ آمادہ کر دیا، سنت کروا دی، سب کچھ کروا دیا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے اور رکھو ان چیزوں کو اپنے کو، پہلے تو یار دی گل دس۔ اگر تو عقیدہ عظمت و محبت و ادب مصطفیٰ کا بیان کرتا تھا تو ہر شے قبول ہے، اور اگر یہاں ڈنڈی مارتا تھا، یہاں ظلم کرتا تھا، بے ادبی گستاخی کرتا تھا، جرأت اور جسارت کرتا تھا، تو پھر چھٹی۔ تو گویا بچنا چھوٹنا، بچنا چھوٹنا محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی کملی کی قسم، حضور کی کملی کی قسم، واللہ قبر کا بچنا محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ بتا لے گا تو تب دکھایا جائے گا ادھر جنت ادھر دوزخ، جو نہیں بتائے گا اس کو بھی۔
بتا لے گا تو اسے بتایا جائے گا. اب سنیں, پہلے دوسرے سوال کے جواب میں نہیں دکھایا, تیسرے کے اینڈ پر دکھایا جائے گا. کہا جائے گا اگر تو اس کے محبوب محمد کو نہ پہچانتا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر حضور کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا دوزخ, اور چونکہ تو نے حضور کو پہچان لیا لہذا تیرا دوزخ جنت سے بدل دیا. ارے حضور کو پہچان لو تو قبر بتاتی ہے, دوزخ جنت سے بدل جاتی ہے, اور حضور کے مقام کو نہ پہچانو تو جنت دوزخ سے بدل دی جاتی ہے.